أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم. کل جو آل عمران کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی تھیں اس کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا. کل کا جو مضمون تھا اس کے اندر یہ باتیں آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نرالے انداز سے کی تھی اور ان کی کفالت کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام نے لیا تھا. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں تو ان کے دل کے اندر امنگ پیدا ہوئی، خواہش ہوئی کہ میری عمر مکمل ہو چکی ہے تقریباً، لیکن اللہ جب بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے اولاد سے نواز سکتا ہے. تو کل کی بات میں یہ آئی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے جا کر اپنے اللہ سے دعا مانگا، محراب کے اندر کھڑے ہو گئے، اللہ سے کہا رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما، نیکوکار اور صالح اولاد عطا فرما. یہ کل تک کی بات تھی. جیسے ہی ان کے دل میں خواہش ہوئی، کیونکہ پختہ یقین تھا کہ اللہ کی ذات پر اللہ دینے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت زکریا کے پاس آئے، کہا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب. جب جبرائیل علیہ السلام آ رہے تھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز میں رکعت باندھ کر کھڑے ہوئے تھے. تو پھر نماز ہوئی. چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام قربان کے جو درگاہ تھی اس کے نگران تھے، سردار تھے قوم کے. اگر دروازہ کھولنا پڑتا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو نکل کر جانا پڑتا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تمہاری دعا آسمانوں پر قبول کر لی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی اولاد دینے والا ہے جس کا نام آسمان پہ پہلے سے ہی طے ہو چکا ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. پھر لڑکا کیسا ہو؟ چونکہ انہوں نے دعا مانگا تھا من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک و صالح ہو، اولاد متقی ہو، پرہیزگار ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فیصلے کیے ہیں. پہلی خوشخبری دی کہ یحییٰ تمہارے بیٹے کا نام ہوگا، پھر آگے کہا مصدقا بکلمۃ من اللہ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری لوگوں میں آ کر دیں گے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے نبی یعنی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ اب میرے بعد بھی ایک نبی آنے والے ہیں جو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی جو خوشخبری ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ دنیا میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کریں گے، حضرت عیسیٰ کو نبی مانیں گے، حضرت عیسیٰ کی نبوت کا دنیا کے اندر یہ چرچا کرائیں گے. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا، اور یہ سردار ہوں گے. سرداری کا مطلب یہ ہے کہ علم ان کے اندر ہوگا، ایمان ان کے اندر ہوگا، عمل ان کے اندر ہوگا، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. ان کے دل کے اندر نہ کسی سے کینہ ہوگا، نہ کپٹ ہوگا، نہ دشمنی ہوگی، نہ حسد ہوگا، اور یہ بلا وجہ کسی بات پر غصہ کرنے والے نہیں ہوں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سردار کی جو اوصاف جسے ہونے چاہیے اس کو بیان کیا ہے۔ سردار ہو تو ایسا ہو۔ ہمارے یہاں کے سردار تو الگ ہوتے ہیں، ہم لوگ ان لوگوں کو سردار مانتے ہیں جن کے پاس ایسا ہو، جن کے پاس طاقت ہو، جتنا بڑا عیاش ہوگا، جتنا بڑا مکار ہوگا، جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کسی آدمی کو بلا وجہ قید کرانا بھی جانتا ہے، وہاں سے رہا کرانا بھی جانتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پاور ہے، تو ہم اسے مانتے ہیں سردار، حالانکہ وہ دغاباز ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، شیطانی صفت کا انسان ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی نظر میں تو وہ سردار ہے، لیکن شریعت کی نظر میں سردار وہ نہیں ہے، اللہ کی نظر کا سردار وہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر کا سردار تو وہ ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ بالکل حلیم ہوگا، سردار کا مطلب قوم کا رکھوالا ہے، اگر ایک بات کا اشارہ کرے تو قوم اس کی بات پر جم کر کے عمل کرے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم ہونے کے لیے صرف علم کا ہونا بھی کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہونا ضروری ہے۔ بالکل بردبار ہو، حلیم ہو، ہر چیز کو برداشت کرنے والا ہو، اس کے بعد جا کر وہ شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں سردار ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَحَصُورًا، اور لذات کو چھوڑنے والے تھے، جو دل کے اندر نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کی بھنک بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دل میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کل قیامت کا منظر ہوگا، سارے لوگ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہر بندے کے ساتھ اس کا گناہوں کا بیڑا ہوگا، اس کے گناہوں کا بوجھ ہوگا، ہر بندے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے ایک بندہ ایسا ہے جس کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوگا، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یعنی تعجب ہے، ہم اگر پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے پیارے آقا، آپ فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ اس کے گناہ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ بھی کچھ دباؤ ہوگا، کچھ ان کی بھی خلاف اولا کام ہوئے ہوں گے، لیکن حضرت یحییٰ کے ذمے کیوں گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ گناہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو پڑھا نہیں ہے وَسَيِّدٌ وَحَصُورًا، یحییٰ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فیصلے کر دیے، ایسا بیٹا ہم تم کو عطا فرمائیں گے جو گناہ کا ارادہ نہیں ہے، گناہ اس کی دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات دیکھیں، ایک نبی کے بارے میں اللہ یہاں فرما رہا ہے وَحَصُورًا، جن کے دل میں گناہ کی خواہش اور بھنک بھی نہیں پڑتی۔ اور کبھی حضرت یوسف کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر زلیخا ان پر عاشقہ بن گئی، ان کی فریفتہ ہو گئی، تو اللہ کہتا ہے زلیخا کے دل میں گناہ کا خیال آیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھی اس طرف تھوڑا سا مائل ہوا۔ گناہ کا خیال زلیخا کے دل میں آیا ہی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھی اس طرف مائل ہونے لگا۔ اب یہاں پر دیکھیں چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کا دل بھی تھوڑا تھوڑا مائل ہونے لگ رہا تھا، تو ہماری قوم ہے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نبی ہے، پھر بھی ان کے دل کے اندر گناہ کا میلان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نبی پر طنز ہوتا ہے ہماری زبانوں سے، نبی ہونے کے باوجود ان کے دل کے اندر گناہ کا خیال کیسے پیدا ہو گیا؟ ارے نبی تو نبی ہوتا ہے، آخر تو وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اگر فرشتہ روزہ رکھا، اگر فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر فرشتے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر فرشتے گالم گلوچ سے بچ رہے ہیں، اگر فرشتے غیبت کرنے سے رکے رہے ہیں، اگر فرشتے کسی کو دھوکہ دینے سے باز آ رہے ہیں، تو ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال فرشتے کریں گے اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے فرشتے اللہ کے عرش کے پاس ہیں، جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے قیام کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، کئی لاکھوں کی تعداد میں رکوع ہی میں ہیں اور قیامت تک وہ رکوع میں رہیں گے۔ جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کی بڑی جماعت ایسی ہے کہ اللہ کے عرش کے تلے سجدہ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن جس دن سور پھونکا جائے گا اس وقت تک وہ سجدے میں پڑے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے،
یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر گناہ کا مادہ پیدا ہی نہیں کیا۔ جس انسان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہ ہو وہ نیکی کے کام کرے، گناہ سے بچے، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس کے دل کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا، خیر کے کام، رغبت والے کام بھی اس کے دل کے اندر رکھے۔ اگر خیر کا کام کرتا ہے تو ثواب پائے گا، اگر شر کے کام پر چلتا ہے، شر کے کام پر گامزن ہوتا ہے تو اسے اس پر عقاب ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے بارے میں اللہ نے جو کہا ہے، اللہ نے یہ کہا، حضرت یوسف کی وہاں پر تعریف کی ہے، ان کے دل میں گناہ کا خیال آ جانا، اس پر رک جانا، یہ انسان کا کمال ہے۔ گناہ کا دل کے اندر آ جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ گناہ تو انسان سے ہوتا ہے، جب گناہ کا ارادہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی گاڑی پر بریک لگا دیتا ہے، رک جاتا ہے، اس کے کام کے کرنے سے باز آ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا مقرب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، گناہ کا خیال، ان کا دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی گاڑی پہ بریک لگا دی، اپنے نفس پر پیر رکھ دیے، پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے کہیں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جماعت کفار مکہ کی شرفاء تھے، عظماء تھے، کبار تھے، بڑے تھے، قوم کے معزز ترین افراد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ہوئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملاقات کے لیے قوم کے سرداروں کی بڑی جماعت آئی ہے، اگر یہ آپ ان سے بات نہ کریں تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گی، واپس چلے جائیں۔ ایک طرف تو یہ آنا، تو دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے، اللہ کے نبی سے پوچھے، اے اللہ کے نبی، میرے دل کی تڑپ ہے، میرے دل کی امنگ ہے، میں آپ سے دین کی باتیں سننا چاہتا ہوں، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، اللہ کے احکام کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور میں متبع سنت بننا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دے، اللہ کے احکام کو میرے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ دے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، یہ تو میرا خادم ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، اسے اب نہ صحیح کسی وقت بھی میں اس کو بتا سکتا ہوں، لیکن اگر یہ جو کفار کی جماعت آئی ہے، یہ جو کفار کی جماعت آئی ہے، عظماء آئے ہیں، شرفاء آئے ہیں، اگر ان سے اب میں بات نہ کروں تو ہو سکتا ہے یہ چلے جائے، اگر میں اب ان سے بات کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل کر دے۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام آ گیا، بڑے میٹھے الفاظ سے، بڑے پیارے الفاظ سے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی تربیت کی، کہا عبس وتولی، اے میرے پیارے محبوب، آپ تو اپنا تیور چینج کر لیے، آپ تو منہ چڑھا لیے، تیور آپ کا چینج ہو گیا ہے، کیوں؟ ان جاءہ الاعمى، صرف اس بات کی خاطر کہ تمہارے پاس ایک نابینا آیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل تھا غلط نہیں تھا، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اس لیے بٹھایا تھا کہ یہ کبھی بھی میرے دربار میں رہ سکتا ہے، کبھی بھی میں اس کو بتا سکتا ہوں، اگر یہ لوگ ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر ان سے بات کرنے کا مجھے وقت نہیں ملے گا، لیکن اللہ نے بڑے پیار سے کہا ہے، سب سے پہلے ان کو ٹھوکر ماریے، ان کو چھوڑ دیجیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، وہ تو وقت نکال کر آئے ہیں، موقع ملتے ہی آپ کو تہمتیں لگائیں گے، آپ پر بلا بھرا کہیں گے، آپ پر بہتانے باندھنے لگیں گے، آپ پہلے اس کی رہنمائی کیجیے جو تڑپ لے کر آیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، اللہ کے نبی کا کام غلط نہیں تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو کرنا تو یہ چاہیے تھا، آپ ان کی طرف توجہ کیے۔ ہر نبی سے کچھ نہ کچھ چوک ہوتے ہیں، غلطی نہیں کہہ سکتے، گناہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے، ہم اہل السنہ والجماعت عقائد علماء دیوبند ہے، ہمارے نزدیک کسی انبیاء کی توہین کرنا ناقابل جرم ہے، ناقابل جرم معافی ہے، کسی کی انبیاء کی توہین ہمارے نزدیک برداشت نہیں ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنا ہمارے نزدیک برداشت نہیں ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کا نبی ہو، چاہے جیسی بھی غلطی کا صدور ہو جائے، وہ انبیاء سے جو غلطی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ
تبارک و تعالیٰ انبیاء کا معلم ہے، انبیاء کا استاذ ہے۔ اگر میرے شاگرد جو میرے پاس پڑھتے ہیں اگر وہ غلطی کرے تو ڈائریکٹ انگلی مجھ پر اٹھتی ہے کہ فلاں کا یہ طالب علم ہے، اس کے انڈر میں ہونے کے باوجود، اس کی نگرانی ہونے کے باوجود اتنے بڑے کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی غلطی چوک کی بنا پر کسی بھی قسم کی ہو، چھوٹی ہو معمولی سی ہو، آج بار بار میں انبیاء کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں پر لوگ گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی ہو کر اتنا بڑا کام کرتے ہیں۔ نبی بذات خود گناہ نہیں کرتا، کوئی چوک بھی ہو جاتی ہے، کوئی چوک گناہ تو نہیں کہہ سکتے، چوک بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے، بہت بڑا تفصیل واقعہ ہے، ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے ذہنوں میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام طویل واقعہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ نے ان کو باہر نکالا، فلاں کام کی، اپنی قوم سے تنگ آ چکے تھے، اتنی نافرمانیاں کی تھی، نبی کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، اتنی نافرمانی۔ اب دیکھا کہ ایسی قوم کے پاس میں پڑا ہوں، یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں خاک کسے جا کر لوگوں کو دعوت دوں گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کر علاقے کو نکل گئے۔ وہاں پر جو سچویشن تھی، وہاں پر جو مزاج تھا، وہاں پر جو لوگوں کے کرتوت تھے وہ ٹھیک ایسے ہی تھے، جس کی بنا پر انہوں نے اپنا بوریا لے کر کے نکل دیا کہ میں چلو کہیں اللہ کی کسی اور جگہ جا کر زندگی بسر کر لوں گا، ان لوگوں سے مجھے لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ قوم مانے گی تو تب ان کے ساتھ رہوں گا، جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے ساتھ میں رہ کر کیا کروں گا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، تو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ حضرت یونس کو جانے کی ضرورت کیا تھی۔ ہم کہتے ہیں حضرت یونس کو جانے کی ضرورت کیا تھی۔ ہماری ناپاک زبانوں سے انبیاء کی عفتوں کو ہم داغدار بنا رہے ہیں، چونکہ وہ بھی جو حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، ہر نبی ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے انتہائی پریشان کر دیا، ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے، جب پریشانیاں اتنی بڑھ گئیں، پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب اب مکے کو چھوڑ کر چلتے، مکے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اب ہجرت کا وقت آ چکا ہے، مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ لیکن یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے نکل چکے تھے، یہ ان کی بھول تھی، گناہ نہیں تھا، کیونکہ سچویشن ایسی تھی، وہاں پر لوگوں سے وہ بدظن ہو چکے تھے، تنگ آ چکے تھے، تو انہیں نکلنا ہی ضروری تھا، لیکن فرق اتنا تھا کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی انہوں نے نکل، صرف اتنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار سے ان کی تربیت بھی اس جگہ پہ کی ہے، چونکہ اللہ خود چوک کرواتا ہے، اس کی تربیت خود کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو زبان کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری ناپاک کیچڑ والی زبانوں سے انبیاء کی عصمت پر تہمت باندھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کسی بھی نبی ہو کسی قسم کا اس سے چوک یا گناہ یا پھر چھوٹی سی لغزش صادر ہو جائے، ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے۔ صحابہ کا جہاں تذکرہ ہے، چاہے جو بھی صحابی ہو وہاں پر بھی اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وَحَصُورًا، ایسا صفت ہم نے ان کو بنایا ہے، ایسے انداز میں بنایا ہے کہ ان کے دل کے اندر گناہ کی خواہش نہیں ہوتی، وَنَبِيٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے، نیکوکار بنائیں گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں مانتا ہوں، تو نے مجھے دینا ہے تو دے کر رہے گا۔ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، تو دیتا ہے میں مانتا ہوں۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بشریت کے تقاضے پر کہا قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میری اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، وقد بلغنی الکبر، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میرے جسم کے اندر کھڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے، جسم پیر سب کچھ لڑکھڑا رہا ہے۔ مفسرین نے اقوال نقل کیے ہیں، بقول کلبی حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال کی تھی، اور ان کی جو وائف ہیں، ان کی جو بیوی ہیں، ان کی جو عمر تھی اس وقت 90 پر 8 سال کی تھی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی 100 سالہ آدمی ہو تو کیسا رہتا ہے، یا تو بستر پر پڑا رہتا ہے، اگر چلنے کی اس کے اندر تھوڑی سی بھی طاقت ہو تو ہمیشہ رکوع ہی میں چلا کرتا ہے، یعنی اتنی اس کی پیٹھ جھک جاتی ہے۔
یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی، اور ان کی بیوی جو تھی ان کی عمر 90 پر 8 سال کی تھی، اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی۔ بانجھ کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا ربی انا یکون لی ولد وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا میری بیوی بانجھ۔ تو اللہ نے کہا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، جب اللہ نے دھرتی کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، کن کہا تو فیکون، بن کر کے تیار ہو گئے۔ کون سا مشکل کام ہے؟ کہا اللہ سے پوچھا اے اللہ میری بیوی اب تو بانجھ ہے، لیکن اس کے حمل کی صورت کیا ہوگی، میں کیسے پہچانوں کہ میری بیوی حاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ 3 دن تم بات نہیں کر سکتے، یعنی تمہارے اندر بات کرنا تمہارے اندر نہیں ہوگا۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک تم روزہ رکھ لو، کیونکہ قدیم زمانے کے اندر روزوں کا جو رواج تھا ان کا زبان کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ ہم تو اللہ نے ہمیں اتنی تو چھوٹ دی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں بات تو کر سکتے ہیں۔ زمانے قدیم کے اندر جو روزہ تھا، اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا، اگر روزے کی حالت میں پرانی قوموں میں، زمانے قدیم کی قومیں تھیں، اگر روزے کی حالت میں بات کرنا ہو تو زبان کا استعمال نہیں کرتے، الا رمزا، بس اشارے سے کام چلاتے۔ اگر کوئی پوچھتا تو اشارہ کر دیتے کہ ہاں، اگر کوئی پوچھتا نہ کہنا ہو تو منہ کے ذریعے سے بتا دیتے کہ یہ کام نہیں ہوا ہے، لیکن زبان کا استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پھر آگے کہتا ہے وَامْرَأَتِ عَاقِرَ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو متصرف ہے وہ ہمارا اللہ ہی ہے۔ تو اس کے اندر ساری باتوں کا خلاصہ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی موڑ پر پہنچ جائیں لیکن اللہ سے تعلق کو نہ چھوڑیں۔ اللہ کہتا ہے نا امیدی کے درخت سے امید کے پھل نکالنے والا میں، نا امیدی کے درخت سے امید کے پھل نکالنے والا میں ہوں۔ 120 سال کی عمر شوہر کی ہو گئی، 90 پر 8 سال کی عمر عورت کی ہو گئی، لیکن یہ تو درخت سوکھے پڑ گئے ہیں، ان کو پانی ڈالنا ہے، پھر اس میں سے پھل نکالنے والا کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی ذات سے کبھی بھی کسی بھی موڑ پر مایوس نہ ہوا۔ پھر دوسری بات جو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو اوصاف کو بیان فرمایا ہے، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کہیں پر کسی قوم پر اپنی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے تو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر تم بھی اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرو تو تمہیں بھی یہ نعمتیں ملیں۔ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات کو کہا ہے قرآن میں، تو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ ہم سے کہنا چاہ رہا ہے اگر تم بھی ان کی طرح کام کرو گے تو تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذابات کو نازل فرمائے۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے، قرآن کے ہر حرف میں جو باتیں ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو بھی اوصاف ہیں بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام اوصاف پر متصف بنائیں۔ لک الحمد